دنیا کی ساری طاقت اللہ کے عذاب کے سامنے، جو کہ معمولی سا عذاب ہے، 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے جو آیا، اس نے انسان کو اتنا حیران کر دیا کہ انسان کی ساری طاقتیں اس کے سامنے جواب دے چکی تھی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اور 3 اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دل دہلا دینے والی خبر آپ نے سنی ہوگی، انڈیا، نیپال، پاکستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بعض علاقوں میں تو 7.2 کی شدت کے ساتھ وہ زلزلے محسوس کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں غالباً، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے، وہ ڈیٹ اگر آپ کو پرفیکٹ معلوم ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ 2015 میں غالباً آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ جب آیا تھا تو کس قدر وہ خطرناک تھا اور کتنا اس سے نقصان ہوا تھا، بلکہ کاٹھمانڈو کے پوکھرا علاقے میں بہت ساری بستیاں جو ہے اجڑ چکی تھی۔ ہم لوگ خود، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا اور ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو کلاس سے بچے اس طریقے سے باہر بھاگے ہیں نا، فیلڈ میں جا کر کے کھڑے ہیں۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اگر وہ ڈیٹ انہیں یاد ہے تو اچھی طریقے سے وہ بات ذہن نشین ہوگی۔ وہاں جب فیلڈ میں جا کر کے ہم لوگ رکے ہیں اور زلزلہ مستقل 5 سے 10 سیکنڈ اور بھی تھا، ہے نا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جھولے پر ہم لوگ جھول رہے ہوں، اتنی شدت تھی زلزلے کے اندر۔ اور واقعی وہ خوف، وہ دہشت جو تھی نا، وہ اس وقت میں نے لوگوں کے چہروں پر دیکھی تھی۔ اللہ رحم کا معاملہ کرے۔ بچے ہاسٹل میں سونے تک کے لیے تیار نہیں تھے بھائی۔ وہ تو ہمارے شیخ الجامعہ صاحب آئے، انہوں نے بچوں کو نصیحت کی اور تاکید کی۔ اس کے بعد بہت سارے بچے جا کر کے مسجد میں سو گئے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ زلزلہ آئے اور پھر ہمیں بھاگ کر کے باہر جانا۔ بتانا یہ ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ 3 اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور 3 اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سائنسی اعتبار سے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقبض العلم وتكثر الزلازل، کہا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ زلزلے بہت عام ہو جائیں گے، کثرت سے زلزلے آئیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، ويتقارب الزمان، وقت جو ہے نا بہت جلدی جلدی گزرے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے سال کیسے گزر گیا، 2024 پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی 2025 شروع ہوا، اب یہ کب گزر جائے گا محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح گزرنے لگیں گے، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ تظہر الفتن، فتنے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے۔ ویکثر الحرج، قتل عام ہو جائے گا۔ حتی یفیض المال فیکثر فیکم، کہا کہ یہاں تک کہ مال جو ہے نا، مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، تو بکریوں کا چرواہا ہے جس کے پیر میں ایک وقت میں چپل نہیں رہتا تھا، آج وہ بھی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب یہ تمام چیزیں تمہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث سے تو واضح ہو گیا کہ قیامت کے قریب کثرت سے زلزلوں کا آنا اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ زلزلے بسا اوقات ہمارے لیے تنبیہ اور آزمائش کے طور پر آتے ہیں۔ تنبیہ یعنی جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے نا، برائی بہت عام ہو جاتی ہے، تو آزمائش کے طور پر یہ زلزلے آتے ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھیں، سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہا کہ خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ فساد کیا ہے؟ فساد کہتے ہیں اللہ کے عذاب کو، جنگ و جدال کو، ہے وہ آسمان سے سیلاب کی صورت میں، بارش کی صورت میں نازل ہو، زمین میں زلزلہ آ جائے، یا جنگ و جدال ہو، یا کوئی وبائی بیماری اور مرض آ جائے جس سے لوگ کثرت کے ساتھ مرنے لگیں۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ خشکی اور تری میں، سمندر میں اور دیگر علاقوں میں فساد یعنی اللہ کا عذاب ظاہر ہو چکا ہے لوگوں کے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اللہ نے کہا یہ ظاہر کیوں ہوا؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، کہ وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں نا اس کا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مزہ چکھائے۔ بعض الذی عملوا، پورا عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، ہے نا، مکمل یہاں سزا نہیں ملے گی، یہ تھوڑی سی سزا ہے، مکمل جو سزا ہے وہ تو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو یہ پتا چلا یہ تنبیہ کے طور پر یہ زلزلے آتے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آندھیاں بھی چلتی ہیں زلزلے بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی چلتی ہیں زلزلے بھی آتے ہیں، حق پہ جب عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کہ دنیا کی عدالتیں، دنیا کی طاقتیں آج جو چاہیں فیصلہ کریں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی تو وہاں صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ جب یہ زلزلے آتے ہیں نا، دنیا کی ساری طاقتیں دھوست ہو جاتی ہیں۔ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب زلزلہ 2015 میں آیا تھا، غالباً مارچ یا اپریل کے مہینے میں، تو جس وقت زلزلہ آیا نا، نیٹ ورک موبائل سے غائب ہو گیا۔ بھائی اس وقت ہم لوگ گھر پہ کال کر رہے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ مطلب دنیا کی ساری طاقت اللہ کے عذاب کے سامنے، جو کہ معمولی سا عذاب ہے، 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے جو آیا، اس نے انسان کو اتنا حیران کر دیا کہ انسان کی ساری طاقتیں اس کے سامنے جواب دے چکی تھی۔
اللہ اکبر. آپ اندازہ لگاؤ یار, اللہ کے اس معمولی سے عذاب کا جب یہ حال ہے تو اللہ اگر شدت سے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے, کون اسے بچا سکتا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہر الزنا, جب زنا بہت زیادہ عام ہو جائے گا, والربا, اور سود خوری عام ہو جائے گی, قریتن, کسی علاقے میں, فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ, تو گویا کہ اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. آج آپ دیکھ لیجئے سود خوری عام ہے, لون ہر چیز میں آدمی لے رہا ہے نا, موبائل لے رہا ہے لون پر, کاروبار کھڑا کر رہا ہے لون پر, گھر بنا رہا ہے لون پر, گاڑیاں لے رہا ہے لون اور سود کے اوپر. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی زناکاری عام ہو رہی ہے اس لیے آپ کہتے ہو اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے بھی ممالک موجود ہیں جہاں ہمارے ملک سے زیادہ زنا عام ہے, وہاں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ سوال میں نے بھی پوچھا تھا اپنے استاد محترم سے, فضیلت الشیخ عبدالوہاب حجازی حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت کرے اور ان کے عمر کو دراز کرے. یہ بھی سوال میں نے شیخ سے کیا تو انہوں نے جانتے ہو بڑا زبردست جواب دیا. شیخ نے کہا کہ بیٹا اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب تو ہم نے نہیں سنا نہ دیکھا ہے کہ یا پورا علاقہ, پوری قوم یا پورا علاقہ برباد ہو جائے, ہے نا, جیسے ہم عام جگہوں پر دیکھتے ہیں, لیکن اس قوم کو اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا ہے جو گھٹ گھٹ کر کے جینے والی زندگی وہ لوگ جی رہے ہیں. اس سے بڑا عذاب یار کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں سے ماں, بہن اور بیٹی کے تعلق سے جو ایمانی, جو غیرت ہوتی ہے, جو حساسیت ہوتی ہے, وہ احساس اللہ نے ختم کر دیا. مر چکا ان کا احساس. وہ اپنی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی مار ہے اللہ کی اس قوم کے اوپر. آپ جانتے ہو, یہ مت کہو کہ وہاں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا, وہ لوگ عذاب میں گھٹ گھٹ کر کے جی رہے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ وہاں جو عورتیں جنسی استحصال کا شکار ہیں, تشدد کا شکار ہیں, ان کو پریشان کیا جا رہا ہے نا, وہ یہ اپنا اسٹیٹمنٹ اور بیان دے رہی ہیں کہ اس زندگی سے اچھا تھا کہ میں کسی مسلمان کی چوتھی بیوی رہ کر کے زندگی گزارتی, زندگی میرے لیے اچھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی قوم میں زنا اور سود جو ہے عام ہو جائے تو اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. سائنسی زاویے سے بھی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں. اصل میں دیکھیے شرعی زاویہ ہمارے لیے اہم ہے. جانتے ہیں کہ اللہ کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے, یہ زلزلے آتے ہیں, یا آندھی طوفان اور سیلاب آتا ہے, لیکن جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اسی اعتبار سے دو تین چیزیں بیان کر رہا ہوں. پہلا ریزن یہ بیان کیا جاتا ہے ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت. زمین کے نیچے ہے نا بہت ساری ایسی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جو مستقل جو ہے حرکت میں رہتی ہیں, کھسکتی رہتی ہیں. جب یہ بہت زیادہ کھسک جاتی ہیں, ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بن جاتا ہے, زلزلے آتے ہیں, سائنس کہہ رہی ہے. فالٹ لائنز پر دباؤ. فالٹ لائنز اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر ان پلیٹوں کے درمیان حرکت ہوتی ہے. اب جب ان جگہوں پر دباؤ زیادہ پڑتا ہے اور اچانک دباؤ خارج ہوتا ہے تو زلزلہ پیدا ہوتا ہے. اس نے تیسرا ریزن بھی بیان کیا ہے کہ آتش فشانی کی جو گرمی ہوتی ہے نا, جیسے زمین سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جوالا مکھی بولتے ہیں نا, زمین سے آگ ابل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کو. اب بعض دفعہ وہ آگ جب باہر نکلنے کے لیے راستہ بناتی ہے تو لاوا زمین کی سطح پر آنے کی صورت میں جو ہے زلزلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہی بات کہی نا کہ دیکھو اللہ رب العالمین لوگوں کے امتحان لینے کے لیے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر عذاب دینے کے لیے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف, گناہوں سے توبہ کر لیں. تو میرے بھائیوں, ابھی بھی وقت ہے, اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ, برائی سے دور ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج, اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج, ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم.